اس فتاوا میں، یہ 15 نمبر جلد ہے، اس میں قادیانیوں اور مرزائیوں کے رد کے لیے قہر الدیان علی مرتد بقادیان، اللہ تعالیٰ کا غضب قادیانی مرتد پر، اور پھر الجرائز الدیانی علی المرتد القادیانی، پھر جزا اللہ عدوہ بآباء ختم النبوت، پھر المبین ختم النبیین۔ یہ کتنے کتابیں رسالے لکھ کر اعلی حضرت نے ختم نبوت کا سپاہی بن کر قادیانیوں اور مرزائیوں کے خلاف ایک پہرے دار کی طرح کھڑے ہو کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا پہرا عطا فرمائے۔ تو اعلی حضرت امام اہل سنت کا تعارف صرف یہ کرا دینا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، انہوں نے سلام لکھا ہے، یا ان کا تعارف صرف یہ کرا دینا کہ نعتوں کی کتاب ہدایت کے بخشش لکھی ہے، انہوں نے نعت بہت اچھی لکھی ہے جو سب سے اولا والا ہمارا نبی ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، یہ اعلی حضرت کی نعت ہے۔ میں کہتا ہوں صرف یہ تعارف نہیں ہے، بلکہ اعلی حضرت کا تعارف یہ ہے کہ وہ جو قرآن کریم کا ترجمہ کنز الایمان کے نام سے آپ نے لکھا، اس کا باقاعدہ سوچ سمجھ کر، اور کئی گھنٹوں تک نہیں، بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت عطا فرمائی تھی، بس ایسا ہوتا تھا جب فرصت ملتی، پاس کوئی شاگرد بیٹھا ہوا ہے تو قرآن شریف اس کو دے دیتے اور فرماتے کہ میں اردو میں بولتا جاتا ہوں تو لکھتا جا۔ جیسے جیسے وقت ملتا گیا، پھر بعد میں آج تک 104 سال گزر گئے ہیں ان کے وصال کو، اور یہ وصال سے پہلے کا لکھا ہوا ترجمہ ہے۔ پھر 50 تفسیروں کو پڑھ کر اہل علم جب ایک آیت کا ترجمہ سمجھتے ہیں تو صرف احمد رضا فاضل بریلوی کا اردو ترجمہ پڑھنے سے 50 تفسیروں کا خلاصہ چند لفظوں میں مل جاتا ہے۔ یہ ان کا علمی کمال ہے۔ اور پھر میں آخر میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ان کی شخصیت کیسی تھی۔ آپ سب دوستوں کے علم میں ہے کہ ذرا چند لمحوں کے لیے آپ حرم کعبہ میں میرے ساتھ چلیں، وہاں ایک چشمہ ہے، کیا نام ہے اس کا؟ بولیے، زم زم، پانی کا کھوہ ہے، اس کو زم زم کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پر مارے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی رگڑی، جہاں انہوں نے ایڑی رگڑی حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، انہوں نے پر مارا، اور ٹھنڈے میٹھے پانی کا یہ چشمہ جسے ہم زم زم کہتے ہیں، یہ اللہ نے وہاں سے پیدا فرما دیا۔ اچھا، پیدا ہو گیا، لوگ پیتے رہے، بڑا عرصہ اس سے دنیا فیض یاب ہوتی رہی۔ پھر وقت گزرا، یہ بند ہو گیا، آہستہ آہستہ یہ بند ہو گیا، پھر لوگوں کی نظروں سے یہ اوجھل ہو گیا، پھر اس کے اوپر مٹی پڑ گئی، یہ کئی ہزار سال تک ناپید رہا۔ یہ آب زمزم کا چشمہ جو بیت اللہ میں ہے، بڑا عرصہ گزر گیا، کسی کو کوئی خبر نہیں، کچھ نہیں پتا تھا۔ اب چشمہ پانی کا شفا والا ٹھنڈا میٹھا جو ایک نبی کے قدموں سے نکلا تھا، وہ چشمہ تو وہاں ہے، لیکن زمانے نے گرد اس کے اوپر ڈال دی ہے، مٹی ڈال دی ہے، اس کا پتہ نہیں ہے، لوگوں کو تعارف نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب ہمارے آقا کے دادا جان، ان کو 3 راتیں مسلسل خواب آیا اور اس میں نشاندہی کر دی گئی کہ یہ نشان ہے، یہاں سے مٹی ہٹاؤ تو یہاں سے وہ ٹھنڈا میٹھا چشمہ نکل آئے گا۔ اب دوستو بات یہ ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ حضرت عبد المطلب نے دریافت نہیں کیا، وہ انہوں نے نہیں بنایا، وہ انہوں نے نہیں کھودا، وہ تو پہلے کا 1000 سال پہلے کا موجود تھا، زمانے نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی تھی۔ خواب کے ذریعے حضرت عبد المطلب کو حکم ہوا یہاں سے مٹی ہٹاؤ، انہوں نے مٹی ہٹائی تو نیچے وہ جو پانی کا چشمہ پہلے سے موجود تھا وہ نکل آیا۔ اب مکے کے کچھ لوگ جب حضرت عبد المطلب مٹی ہٹا رہے تھے، کئی دن اس کام میں لگے، تو پوچھتے تھے کیا کرتے ہو، تو فرماتے مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے، یہاں نیچے ٹھنڈا میٹھا پانی کا چشمہ ہے، میں وہ نکال رہا ہوں۔ اس وقت کوئی قریب نہیں آیا کہ چلیں ہم بھی آپ کی مدد کرتے ہیں، لیکن جب وہ چشمہ نکل آیا
پھر کہنے لگے ہم بھی اس کے مالک ہیں. حضرت عبد المطلب نے فرمایا نہیں اب یہ نہیں ہو سکتا, اس کا مالک میں ہوں, ہاں مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک ساری دنیا کو میں اجازت دیتا ہوں پیتے رہے, یہ ملکیت میری رہے گا کیونکہ نکالا میں نے, محنت میں نے کی ہے, حکم مجھے ہوا ہے. اس بات پر لڑائی ہوئی, کافی لوگ اختلاف کرنے لگے حضرت عبد المطلب سے. آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا, ملکیت میری رہے گی, ہاں ساری دنیا سے لوگ آئیں پئیں, میری طرف سے اجازت ہے. تو اب یہ تھا, یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے, یہ مشاہداتی مثال ہے, مثال کے ذریعے آپ میری بات زیادہ آسانی سے سمجھ جائیں گے. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح اصل میں آب زمزم کا چشمہ تو پہلے موجود تھا, گم ہو گیا, مٹی اوپر پڑ گئی, کئی 100 سال تک لوگوں کو پتا نہ چلا کہ یہاں پانی ہے ٹھنڈا صاف شفاف. اسی طرح یہ مائی جو پچھلے ہفتے میں مر گئی ہے برطانیہ کی, اس مائی نے دین کے نام پر کچھ برے صغیر میں فتنے پیدا کر دیے. یہ مائی نے پودے لگائے, میں اس پلیت کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ اس نے اسلام کو بہت بڑا نقصان پہنچایا. یہ آج جتنی فرقہ واریت ہے برے صغیر میں, فلاں فرقہ فلاں فرقہ فلاں فرقہ فلاں فرقہ, جی یہ قادیانیوں سمیت یہ جو جھوٹے مدعی نبوت کے دعوے دار ہیں لعنتی, ان سمیت یہ سارا گند اس مائی نے اپنے وجود سے نکالا. یہ جتنے گندے پودے ہیں وہ مائی جو جہنم میں چلی گئی ہے اس نے یہ سارے نکالنے ہیں دین کے خلاف. تو اس کی وجہ سے اور اس سے پہلے لوگوں نے تعظیم رسول پر گرد ڈال دی تھی مذہب کا نام لے کر. بدعت, یہ بھی بدعت ہے, کوئی نبی کا نام کی تعظیم کرے یہ بدعت ہے, کوئی اولیاء کی تعظیم کرے یہ بدعت ہے, کوئی آل نبی کی تعظیم کرے یہ بدعت ہے, کوئی اصحاب نبی کا احترام کرے یہ بدعت ہے, کوئی نبی علیہ السلام کو یا رسول کہہ کر پکارے یہ بدعت. اس طرح کے بے شمار جو مذہبی عقائد تھے گندے, ان برے عقائد کی گند لوگوں نے ڈال دی تھی. اہل سنت و جماعت وہ عقائد جو صحابہ کرام اور اہل بیت نبوت سے منتقل ہو کر امت میں آئے تھے, ان صاف ستھرے عقائد پر ان بد عقیدہ لوگوں نے گندی عقیدت کے وہ بدبودار چیچڑے اوپر ڈال کر چھپا دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مرتبہ پھر بر صغیر کی حالت ذات پر رحم آیا اور اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت عبد المطلب کے ذریعے وہ کنویں سے مٹی ہٹا کر شفاف چشمہ نکالا, اسی طرح اللہ کریم نے امام احمد رضا بریلوی کو علم کی دنیا کا تاجدار بنا کر وہ سارا گند صاف کر کے نیچے سے تعظیم رسول کا چمکتا ہوا آفتاب نکالنے کی ڈیوٹی عطا فرما دی. اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کا تعارف صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لکھا, یا ان کا تعارف صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سب سے اولا والا ہمارا نبی یہ نعت لکھی اور پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے. ان کا تعارف صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سائنس کی زبان میں قصیدہ معراج النبی لکھا ہے, وہ ساری سائنس کی زبان ہے. اور سائنس کا تذکرہ ہوا ہے تو ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کا انٹرویو میرے پاس پڑا ہے, وہ تو ویسے ہی ناراض ہو گئے امام احمد رضا سے, کہتے ہیں کہ میں سمجھ نہیں سکتا کہ دنیا اسلام کا اتنا بڑا سائنسدان یہ اپنے آپ کو مسجد اور مدرسے میں کیوں بند کر کے بیٹھا ہوا. یہ ڈاکٹر قدیر صاحب کا انٹرویو میرے پاس ہے. جب انہوں نے اعلیٰ حضرت کی 6 کتابیں سائنس کے اوپر پڑھی نا, جن میں پرخچے اڑائے آپ نے یہ انگریز سائنسدانوں کے, تو ڈاکٹر قدیر کو آپ جانتے ہیں کہ وہ دنیا کا کتنا بڑا سائنسدان. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بھئی میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہوں کہ یہ مولوی تو نہیں ہے احمد رضا.
یقین جانے. وہ کہتے ہیں میں تو اس کو مذہبی نہیں سمجھتا, یہ تو دنیا کا اتنا بڑا سائنسدان ہے, لیکن مجھے تعجب یہ ہے کہ یہ ایک مدرسے میں مولوی بن کے بیٹھ گیا, اس کو مولوی نہیں پڑھنا چاہیے. میں اتنا ذلیل و خوار ہوا ہوں, اگر مجھے پہلے پتا چل جاتا کہ بریلی کا تاجدار اتنا بڑا سائنسدان ہے تو میں کسی انگریزی دنیا میں نہ جاتا, میں احمد رضا کے قدموں میں بیٹھ کر سائنس پڑھتا. یہ ڈاکٹر صاحب کا تبصرہ.